الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایکو کم رکھے آواز اونچا کرو جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء جناب حضرت مولانا غلام یاسین صاحب دامن فیوزہم العالیہ پیکر اخلاص یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا غلام حسن صاحب زید مجدہ دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام معززین باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اس تو بعد بھی کئی دفعہ اس مقام تے اللہ نے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی جنہ سارے رانا برادران نے آئی دی اس دینی محفل دا انتظام و انسرام کیتا ہے
میں خلوص دل نال دعا گوہاں کہ اللہ سنے میزبان دوستاں دی جان، مال، عزت، اولاد، کاروبار اور زندگی دے سارے معاملات دے اندر برکتاں اور ترقیاں نصیب فرماوے۔ علم اور عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہوں ہی افضل اور بہتر جلیل القدر علماء کرام خطباء عوام قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے تساں احبام دی خدمت پیش فرما چکن۔ میں دل دی گہرائیاں نال دعا گوہاں اللہ سارے بزرگاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سماعت کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے۔ میں ترے گلاں عرض کرنیاں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جرے ساتھی میری گزارشات اور معروضات سنتے رہندے ہو، بخوبی اس گل تو واقف ہو بھئی کہندی ضد، ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں۔ میں جو کچھ بھی عرض کرنا ہے این ارادے نال عرض کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تساں سارے دوستاں نال بزرگاں نال میرا دینی رشتہ ہے، میں اسی ایمانی تعلق نو سامنے رکھ کے شروع دے اندر ایک گزارش کیا کرے نا کہ جتنی دیر بھی تساں میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران دل دے اندر نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا۔ ایک موقع تے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے ترے تقاضے اور ترے مطالبے بیان فرمائے۔ جس ویلے انسان ایمان دا دعویٰ کرے، ایمان قبول کرے تا ایمان انسان ایماندار تو مطالبہ کیا کرے دے، تقاضا کیا کرے دے۔ ایک موقع تے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم او ترے تقاضے او ترے مطالبے اپنی امت دے سامنے پیش فرمائے۔ یہ سارے سبق دا خلاصہ ابتدا میں کرن لگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیرے بندے دا اللہ کریم دے نال ایمان ہے، جیرے بندے دا قیامت نال بھی ایمان تے یقین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نال ایمان رکھن والا بندہ، قیامت دے دل نال یقین تے ایمان رکھن والا بندہ، اللہ دے قیامت دے دن نو منن والا بندہ اس نو چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے، احترام کرے، مہمان دا اکرام کرے۔ یہ ایمان دا ہک تقاضا دے مطالبہ اے تا ہک انداز عام صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا اور مثال نال گل سمجھاون لگا۔ کڑک دی دوپارے گرمی دا موسم ہے، ویسے بھی عرب دی گرمی مشہور ہے۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک تو باہر نکلے، حدیث پاک دے الفاظ ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عام صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھنین، رستے تے ٹرتے ویندے مدینہ طیبہ ہے، چلتے چلتے ویندے ویندے گزرتے گزرتے اپنے روحاں وزیراں نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق
دا موسم کڑک دی دھوپی چ تیری مجبوری تانوں باہر گھراں تو گھن کے آئیے دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق اکابرین تشریف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرا بندہ بے علم سمجھے او بندہ مسلمان سڑاون دے کامل نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھن والا بندہ او بھی ایماندار کہلاون دا حقدار نہیں جتنے انسان آج تھوڑی دنیا بھی چین جتنے انسان قیامت تھوڑی دنیا دے اندر آونے نا ساری کائنات دے انسان دا علم ایک ترادو دے پرنے دے اندر رکھ دیتا ونجے صلحاء دا علم شہداء دا علم صدیقین دا علم اولیاء کرام دا علم نہیں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے صحیح تعداد اللہ کریم آپ پہ کر جان دے چار چیزاں ایسیاں ہی نا جنہ دی تعداد دا پتہ اللہ دو بغیر کسے نو نہیں سارے دوست نظر میں جو کرے کہ چار انگلیاں میری دیکھنیاں اللہ کریم دیاں صفتاں کتنیاں اللہ دوائر کوئی بھی نہیں جاندہ نمبر 2 فرشتوں دی تعداد کتنی ہے اللہ کریم تو بغیر کسی نو پتہ نہیں آسمانی کتاب اللہ کریم نے کتنی نازل کی دیا انہاں دی تعداد بھی اللہ کریم دوائر کوئی نہیں جاندہ کہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کتنے بھیجے انہاں دی صحیح تعداد بھی اللہ کریم دوائر کے دلوں وچ نہیں علماء کرام جس ویلے فرمے نے ٹھیک لگ 24,000 پیغمبر تے نال فرمے نے انہیں یا کم و بیش اللہ دیاں صفتاں ایک فرشتوں دی تعداد 2 آسمانی کتابات رہے انبیاء علیہ السلام دی تعداد 4 جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا علم بھی ترکڑی دے ایک پرڑے دے اندر رکھ دیتا ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم نہ مقابلہ انبیاء کرام علیہ السلام دا علم ہی نہیں کر سکتا اللہ دی ساری مخلوق وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق قرآن پاک اے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ نائب سورۃ آل عمران فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ آیت نمبر 59 سورۃ الانعام تے 7واں پارہ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہی نا غیب دی چابیاں بھی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے بین حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کڑک دی دھوپ وچ اس گرمی دے موسم وچ تیری مجبوری تانوں گھراں دوبار گھن کے آئیے اتنی شان تے رتبے دے درجے دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے دعا وزیرہ تے دل دے حال دے واقف ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں پچھن دی کوئی لوڑ نہیں 28 پارہ سورۃ نام سورۃ التغابن اے آیت نمبر 4 تے میں گلی رکھی ہوئی ہے زیارت کرو سارے دوست نظر قرآن پاک دی طرف دنیا وچ اکھیاں نال جنہ دی زیارت کرنا بھی عبادت دے ثواب ہے اپنے والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال دیکھنا ہی ثواب ہے بیت اللہ شریف نو اکھیاں نال دیکھنا بھی عبادت دے ثواب ہے تے جویں قرآن پاک دی تلاوت زبان نال کرنا ثواب ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے ایویں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات
اللہ ہے اللہ تا سینے تے دلان دے راز جانن والی ذات ہے دل دے حال دا پتہ اللہ کریم دو بغیر کینوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پیر کیری مجبوری تو اس ٹائم گھر تو باہر گھن کے آئیے کالا الجوں لوہا وزیر جواب دیتا حضرت اسا اپنے اپنے گھروں دے اندر پہنچے ہیں اسا گھر والا تو پوچھے کوئی کھاون پیون دی چیز ہے کہ نہیں بھوک لگی ہے فرمانا کہ کوئی کھاون پیون دی شے موجود نہیں حضرت صدیق اکبر بھی عرض کی دی حضرت بھوک والی مجبوری میں نو باہر گھن کے آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کر لگی حضرت یہ بھوک والی مجبوری میں نو بھی گھن کے آئیے بھوک لگی ہے تائیں ٹائم مجبوری دی وجہ تو باہر نکلے ہیں اچھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما هذه السماء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی بھوکھالی مجبوری تانوں باہر ہل کے آئیے میں نہیں پہنچا جس ویلے اپنے گھر وچ اہل بیت میں سوال کیتا ہے کوئی کھاون پیون دی شے رکھی پئیوں کہ نہیں اہل بیت نے جواب دیتے حضرت کوئی روٹی نہیں کوئی کھاون پیون دی ہور شے موجود نہیں جیری مجبوری تانوں باہر گھن کے آئیے وہ بھوکھالی مجبوری میں نو بھی باہر گھن کے آئیے میں سبق روک چھوڑے دین جھگڑے گانا نہیں ایمان امن کو لوہے اسلام سلامتی کو لوہے سارا دین امن تے سلامتی دنائے دین تا پیار محبت دنائے سمجھن سمجھاون دنائے خیر خائی تے ہمدردی دنائے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم تریانو بھوک لگی تے باہرینی کڑگدی دھوپ وچ اس گرمی دے موسم وچ تے جین دی ذات نور ہوئے اس نو بھوک تے پیاس نہیں لگدی ہوندی مشکاہ شریف دے اندر لفظین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق الملائکۃ من نور آپ نے فرمایا سارے دے سارے فرشتے نور وچوں پیدا کیتے گئے تے جڑا نور وچوں پیدا کیوے اس نو تہری نہیں لگدی تے بھوک بھی نہیں لگدی ہوندی دوستو اگر صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نور ہوندی تا بھوک کدی نہیں نہ لگیا کہ دوست نہ سنو اسی جبریل نو بھوک لگیے باقی فرشتہ نو ترہ لگیے وقت میں سبق روک چھوڑے قصہ نہیں سنا منا سبق رہ ویسی اشارہ کرنا یہ میرے سامنے 12واں پر مالک کائنات دی لارب کتاب تے سورت دنا سورت ہود تے آیت نمبر 69 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے رسولنا ابراہیم بالبشرا اللہ فرمائے دے سادے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے انسان دی شکل منا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دی چاہ گئے قالو سلام آمن والے مہمان فرشتہ نے آگا حضرت تو آدھے تے ہکواری سلام ہوئے سلمنا سلاما جملہ فعلیہ قربان ونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اخلاق دوں قال سلام جملہ اسمیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا مہمانوں تو آدھے ہمیشہ بستے سلام ہوئینا بستے رہو ساری بولی دا جملہ اے جتھاں پیروں نے اللہ دی دربو خیروں نے
گیا اپنے گھر وچ دیر بھی نہیں لئی فمالا بے سانجا بیجل حنیل موٹا تانا وچھا کو کے سانن پکامن دے اندر دا دیر لگنی ہے جلدی جلدی گوشت بھون کے مہمانہ دے سامنے چ رکھائی نے کھاؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا اگو تے کریں مہمان پچھو تے ہٹ دین قال الا تاکلون کھاؤ نا یار کھان دے کیوں نہیں وے تواڈے واسطے گھنایا فلما رائدیہم لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹھا ہاتھ بن کے بیٹھے مہمان تے کھانا نہیں کھان دے حضرت نے سمجھائے تو میرے دشمن معلوم تھی نا کیونکہ اس دور دا رواج ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے یہ کہندے گھر وچوں روٹی نہ کھاویا پانی دا گھٹ نہ پیویا او دشمن سمجھا ویندا ہوندا ای تے جیڑا دوسرے بندے دے گھر وچوں روٹی دا لقمہ کھاویا جا پانی دا گھٹ پیویا جا جان قربان کر چھوڑے دا ہئی نمک حرامی نہیں کرے دا اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا ہوں میرے بزرگ ہو وڈے ہو میں احترام کرے نا سادہ دور تا نہیں جہن دے نال تعلق رکھا اسے نال بے ایمانی کرے نے جہن دے نال دوستی رکھی اسے نو دھوکا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے میرے الفاظ قابل ہو رہی نا دل وچ ڈر گئے مہمان فرشتے آنکھن لگے قالوا لا تخف حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں استاد جی لوگ سانو آکھن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دا حال جاننے آن فرشتے دل دا حال جاننے آن وہ کی میں بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام دا دل کی ڈرے تے فرشتے آکھن لگے ڈرو نہیں فرشتے دل دا حال جاننے تا سارے پیر فقیر دل دا حال کیوں نہیں جان دے سوال تے اور کرے سارے دوست اللہ دیاں کروڑا رحمتاں میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہ میں قرآن پاک سمجھا کے گئن سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے 14واں پارا سورۃ نائک سورۃ الحجر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے قال انا منکم واجلون آیت نمبر 52 سورۃ الحجر تے 14واں پارا القرآن یفسر بعضہ بعضا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے میں تواڈے تو ڈرا بیٹھا میرے دشمن معلوم تھی دے ہو جیرے ویلے حضرت خلیل اللہ نے زبان نال فرمایا میں ڈرا بیٹھا ایسا انسان کوئی نہ کیویں ایسا کھانا کھاؤں تنا تساں کونو فرشتے آکھن لگے انا ارسلنا الی قوم لوط اسد نورانی فرشتے ہیں انساناں دی شکل بنا کے آئے ہیں رب العالمین دے حکم نال تواڈے بھتریجے حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم نو تباہ و برباد کرنے دے پے ہیں اللہ فرمایا لنگ دی جاتے میرے خلیل کو پوتر دی تے پوتر دی خوشخبری بھی نال لیتی وجہ پہلے تو دسو آچا میں بچہ تا نہ کون ہا حضرت صاحب تیرا پتہ بچہ پہ کون دیو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد اس مقام تے آگے جملہ بیان فرمینے ہونے آنا زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تے جینے فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ورنہ
فرشتے منع کرے نا کہ حضرت مچھا نہ کو اسا کھاون پیون تو پاک ہیں کہ حضرت خلیل عالم الغیب ہوندے مہماناں واسطے مچھا کو کے بھون کے سامنے رکھن دی کیڑی ضرورت آئی فرشتہ نہ مقام بھی برحق حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلیل اللہ ہونا بھی برحق 4,500 انبیاء علیہ السلام دا دادا جان ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ویمہ پارا سورت دنا سورت النمل بڑا آسان حوالہ دوستان لکھے نہ ہونا میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے آیت نمبر 65 تے میری انگلی ہے فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں فرشتے مخلوق عالم الغیب نہیں انسان مخلوق عالم الغیب نہیں جنات بھی مخلوق عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ ایسی میں دعا کر اللہ کو دنیا آخرت یا رحمت نال مالا مال کرے لیکن اچھا عالم الغیب سے بکاؤنے محبت نال عالم الغیب سے بکاؤنے یہ میرا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن تو ڈاس موت تو بہاں جنہوں غسل لکھا سے کفن پوایا سے جناب پڑا سے قبر دے اندر دفن کر کے واپس ورنا ہے قبرہ والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں اللہ نے 14 صدیاں پہلے فیصلہ مکا چھوڑا اسی آیت وچ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون قبر والے مردہ نو تا اپنے بارے بھی پتہ نہیں سانکو جیندہ کر کے کیویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت دی تلاوت کر کے فرمینے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں سبق دے ہو جہندی ذات نور ہوئے اس نو بھوک بھی نہیں لگ دی او کھاندا پیندا ہی نہیں ہوندا پتہ نہیں سبق کی دوستاں کو یاد ہے کہ بھول گئے وہ سبق ہے کیویں آئے ہوگی حضرت بھوک لگی ہے کہ میں نے بھوک لگی ہے حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا سلام ساری ساتھی ہے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ منت کرے دے حضرت کدائیں تو میرے غریب خانے دے تشریف گھنوا میں تھوڑی مہمان نوازی کراں چلوں دے پاسے میں نے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہاں وزیروں اللہ کے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر لے پاسے ٹور پہ جیونے دروازے تے پہنچے گھر والی نے ڈٹھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ آگئن تے حدیث ماں کی دل آخرہ کی اہلم مرحبا جی آیا نو سات بسم اللہ خوش آمدید آؤ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاسے گئے حضرت مسلم تشریف رکھو نا او فلانے کھو تم ٹھڈا مٹھا پانی بھرن گئے مسلم تشریف رکھو ہمارا لاؤ سی خوشی دی حد نہ رہی حضرت ابو الحسن دی گھر والی دی اب آپ خیال حضرت ابو الحسن کے پاسے گئے میں سبق رکے دا پیا حضرت ابو الحسن کے پاسے گئے کہ پانی بھرن واسطے گیا ہوئے دوستو جھگڑا ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب کتاب ہونا
لیکن ہر جہاں تے موجود تے حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کریم دا حق حضور سائیں اتنی شان دے مقام دے باوجود ہر جہاں تے انہیں پتہ ہویا حضرت ابو الحسن دا گھر کوئی نہیں ہوتا فرانے خود ٹھٹا مٹھا پانی بھرن گیا حضور نو دے بوئے تے سفر کر کے ونجن دی کیری لوڑئی حوالے بہت سارے میں ہی حوالہ عرض کرے نا 28 پارا سورت دانا سورت المجادلہ اے میرے سامنے 28 پارا سورت المجادلہ آیت نمبر 7 کھلی ہوئی ہے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم تے بندے وکھرا تھی کے مشورہ کرے دے پہن اے نہ سمجھا جو بیا نال کوئی نہیں بندے ترے ہومن تا چوتھا اللہ نالے مشورہ کرنا لے پنج ہومن تا چھیما اللہ نالے اللہ پاس سکھ نہیں ولادنا من ذالک ولا کسرا اللہ وماہم اینما کانو بندے تھوڑے ہن یا پوہن تیری چھاتے بھی ہن اللہ کریم نالے یہ حوالہ ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوڑ مٹھنا لے فرما گئے ہکے میں سندھ بلوچستان میں نا کوڑ مٹھن کو سا گزرے ہیں چلے گئے حضرت خواجہ صاحب دی قبر دے نال کتبہ لکھا کھڑوتا ہے ان لوگاں شاید پڑھتا ہو سی لیکن سمجھانا ہو سی خواجہ صاحب فرما گئے ہک دی ہر دم سکے ہک دے ہر جھاوچ ڈیرے ہک دے ہر جھاوچ ڈیرے کیا اچ ہے کیا چھک ہے یہ ہک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے خواجہ صاحب دی قبر دے نال لکھا کھڑو تھا تساں تشریف رکھو نا حضرت ابو الحسن عمر اللہ دی قدرت لالا قدرت حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ پہنچے جملہ سنائے حیران کر دیتا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو ڈٹھا حضرت ابو الحسن کا جملہ بڑا قیمتی حدیث دی کتاباں وچ ما احد اليوم اکرم ضیافا منی ہائے استاداں تو پوچھو علماء کرام کیا لطف کلام وچ اور الفاظ ہی نہیں جو میں ترجمانی کر سکا حضرت ابو الحسن آکھن لگا پوری روئے زمین وچ مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک الہا تے ابھار لمحہ تے ابھار ساری روئے زمین تے اتنی شان والے مہمان کئے بندے دے بوئے تے نہیں ہونے جتنی عزت شان والے مہمان میرے بوئے تے تشریف گھنے آخا تا ٹھیک اس آپ تو وڈی شان پوری کائنات دے اندر کدی ہو سکتی آئی مت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضرات شیخین حضرت صدیق تے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو وڈا مقام کیدا ہو سکدا ای آکھا تے ٹھیک اس اے دی شان والے میں ای ٹائم کہدے بوئے تے نہیں ہونے یہ میرے دروازے تے ہیں وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر شفیع المذنبی ہو کر امام المرسلی ہو کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر
ایک جملے نو شروع کرا سبق رہ ویسی جلدی جلدی حضرت بلیسم رضی اللہ تعالیٰ دوڑے خچی نہ پورا خوشا چکپا نے آگے سامنے دسترخوان دے جرکانے حضرت بسم اللہ کرو ڈوکے بھی بیچ پکی پیڑ بھی بیچ ادھی کچی تے ادھی پکی نہیں آتا پتنی کو کس سڑے ادھی کچی ادھی پکی پنجابی کے ددری یاد ہے ددری تھوڑی پکی تھوڑی کچی نو ددری یاد ہے اچھا ادھی پکی ادھی کچی اے اللہ راضی اے کیا کیتا ہی کیوں حضرت یہ سارا خوشہ جو کام کے گھننا ہے کچھ پکی کچھ کچی کچھ ڈوکے اتھی ایک کی تھی حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت اس وقت سارا خوشہ کٹ کے گھننا ہے کئی بندہ نو ڈوکے پسند ہونے نا کنا بندہ نو پکی پڑ بھان دیئے یہ کوئی اتھی پکی اتھی کچی پسند کریں نا سارا خوشہ اس وقت سے کم کے گھننا ہے جیری تو کو پسند ہوئے تو ساں کھان دے ونجو میں خوش ہو دا ونجا چھوری چچائی تے بکریاں لے پاسے ونجن لگے صبر حوصلہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایاک والحلوب قربان ونجا اے ہوں دے خیر خواہ مرشد اے ہوں دے خیر خواہ پیر اے خیر خواہ ہمدرد پیغمبر آپ نے فرمائے حضرت الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوری چاہے جس لے بنجن لگے نو واڑے والے پاسے دودھ دے مانا لی بکری سادے واسطے نہ کوئے لیاری میں تو شہری بندہ زمینداراں دے الفاظ پر دوستاں تو سیکھنا ہوں اوہو خیال کریں دودھ دے مانا لی بکری سارے واسطے نہیں کومنی جیری بکری سکی ہوئے او سارے واسطے دبا کرنی اے ہمدرد پیر ہمدرد مرشد خیر خواہ مرشد خیر خواہ پیر حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئن بکری کٹھی نے جلدی جلدی گوشت بھون کے گھر والی نے جلدی جلدی روٹیاں بنائیاں یہ بھی حدیث پاک میں نو اتفاقاً یاد آئی میری ماما تے بہنہ نو ان کے گل سناونی یہ امانت ہے دوسرا دوستان دانکا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھر وچ مہمان آگئن مرد جرا مہمانہ دی خدمت کرے سی جتنا ثواب اللہ گھر دے مرد نو عطا کرنے جرا کھانا پکانا گھر والی نے بنائے رب العالمین عورت نو بھی مرد برابر ثواب عطا کرے دے انہیں روٹیاں بنائیاں حضرت بسم اللہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چار روٹیاں دے ہوتے تھوڑا جتنا گوشت رکھ کے فرمایا یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ بھی نتیا اس سے بھی کئی ٹائم دا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جڑیاں نعمتاں دسترخوان تے اللہ کریم نے مہیا کیتیاں ہن دہاڑے قیامت دے انہاں نعمتاں دا سوال تھیونا ہے آپ دی زبان مبارک دے قرآن پاک دی آیت جاری ہو گئی فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آیت نمبر 8 سورت دنا سورت التکاثر تے آخری پارا ایک نعمت دا سوال تھیونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ وچ پنڈائی خوشہ ہی تلے جا سٹانے جذبات بھی چاہ گئے اڈ کرنے کی حضرت اتنی تکلیف تے بکھالی مشقت تو بعد یہ کچھ سانو مہیا تھی ہے تے انہاں دا سوال تھی سی آپ نے فرمایا ہاں اللہ سوال کرے سی جو شکر ادا کیتا میں کہ نہیں ہاں یہ کر بندہ پڑے چا الحمدللہ اطعمنا وانعم علينا وافضل او كما قال النبي
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سارے تے انعام کیتے اللہ نے مہربانی سارے تے کیتی ہے اللہ نے کھامن پیمن دیاں چیزاں تے بندوبست کیتے الحمدللہ بندہ الحمد شریف پڑھے جا وہ اللہ دی نعمت دا شکر ادا کر چھوڑا ساری دعا نبیاں دی ہوئے بندہ خالی پڑھے جا الحمدللہ تے بھی فضیلت درد کیتی من احباب دی خدمت دی یہاں قیامت دے ترازو تے ترکڑی لگنی ہے 8واں پارا سورۃ زنا ہے سورۃ الاعراف فرمایا بل وزن یومئذ الحق آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 دے سورۃ الاعراف ترکڑی دی ایک پرڑے وچ گناہ ہونے نا دوسرے پرڑے وچ نیکیاں ہونیاں نا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تیرے بندے دا نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا الحمدللہ تملہ المیزان یو ہکو الحمدللہ والا کلمہ آکے نیکیاں والے ساری خالی پرڑے نو بھر چھوڑے سی سبق دے و احباب عرض کرنا چاہنا ہم آپ نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فال یکرم ضیفا جرے بندے دا اللہ نال ایمان ہے قیامت نو بھی منے دے اس نو چاہی دے مہمان دا اکرام کرے عزت کرے مہمان دا ادب کرے خاطر کرے ایک اور گل یاد آئی اتفاق ذہن نشا آ گئی ہے بچے نو پیار نال بڑھاؤ چاہ پیار نال بیٹا ساتھی بہن بھی خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت آئی جتنے مہمان گھر دے اندر آویں نا فی مہمان دمبا ذبح کرے دیاں ترے مہمان آ گئے ترے دمبے کو چھوڑے اتنی قسمت نہ دکھاویں اپنا نصیب کچھ مدت گزری اللہ کریم کی طرف وحی آ گئی حکم آیا کریم ضیافک میرے خلیل مہمانہ دی خدمت دا حق ادا نہیں پیا تھی دا اور زیادہ خدمت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان گاں کونی شروع کر دیتی 5 مہمان آ گئے 5 گاواں کو چھوڑیاں جتنا مقدر ہو آپ کھاویں باقی 50 استعمال چکرے سوں کچھ مدت لنگھ گئی وقت اللہ دی طرف حکم آیا ضیافک میرے پیارے خلیل مہمانہ دی خدمت دا حق ادا نہیں پیا تھیندا اور زیادہ ود کے خدمت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان اٹھ کومنا شروع کر دیتا دا مہمان آ گئے دا اٹھ کو چھوڑے کھاؤ بسم اللہ کرو اللہ دی قدرت کچھ مدت لنگھی اللہ دی طرفوں کو مانگیا اکرم ضیافک میرے خلیل مہمانہ دی خدمت دا اجر بھی حق ادا نہیں کیا اور زیادہ خدمت کرو ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے دمبا بات اٹھ تو وڈا تا حلال جانور اللہ زمین تے نہیں بنایا کوئی تساں دوستان دی معلومات دی چیزا دسو چاہ میں نو تو پتہ کو نہیں اٹھ تو وڈا میں پشین پچھا کوئٹے تو گے پشینے پشتونہ دا علاقہ ہے سارے پشتونہ بڑا مجمع جی دنیا کٹھی میں کہا جی اٹھ تو وڈا حلال جانور زمین تے گیا ہے سارے بول پر میں دیکھو اللہ دے گھر ہی بیٹھا قرآن سامنے میں حقا بتا دی گیا میں کہ اسا ہاں ہے مولانا ہے اپنی اردو جیری ہوں دے نا پشتو نمونہ میں حیران تھی گیا میں دنیا پھران تو یہ کیا دیں بھائی زمین علاقہ ہے ان سے بڑا ہے حلال جانور زمین پر میں کہ کہہ رہا کہ مچھی یہ رڑا کی تھی بیٹھے نے میں کہ توانیاں مچھیاں زمین تے ہونیاں اکھ لگے ہے مولی صاحب کا کے چکر چڑھ گئے سامنے خیال
کیونکہ تقریر والی اور بڑا ہسن لگے کہ تقریر دی مستی کی بیٹھے آتے سب کو خیال نہیں رہا اس آگے مچھی وڈی ہوگی مچھی زمین تے یہ خدا ہے اندازہ حضرت ابراہیم پریشان ہو گیا اللہ کریم ہون کے رشے کو سوچو تو بعد حضرت خلیل اللہ نو خیال آیا پہلے تا مہمانہ دی خدمت نوکران دے ملازمت کروینا ہونا ہم او اگو شیعہ رکھیں دیاں کھانا سجایا دسترخوان بچھایا ہاتھ دھوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہتھانا مہمانہ دی خدمت شروع کر دی تھی رب العالمین فرمایا میرے خلیل مہمانہ دی خدمت دا ہون حق ادا تھی ہے ایو کم تم بے دے ٹیم کرو ہاچا خدمت دا حق اس ویلے بھی ادا تھی ونجے او سبق سے احباب ہم دوچھی گل شروع کرن لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلا یوز جارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نال ایمان ہے قیامت نو بندہ منے دے ایماندار موحد نو چاہی دے اپنے پڑوسی نو تکلیف نہ دے وے اساں ڈکا تے اونچے گانے چلے نے نال والا پڑوسی بیمار دکھی پریشان پہ رستے تے کنڈے چا سٹے پتھر چا سٹے مٹی دے ڈھیر چا سٹے گوانڈی تنگ تھی وے پریشان تھی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پچھلیاں امتاں ویچ ایک بندہ پیا گزردا ای رستے ویچ کانٹے دار ٹیڑی جھکی ہوئی ای رستے تے بندہ کھڑا ہو گیا ہے آمن منجن والے بندہ کو تکلیف تھی دی پئیو سی کانٹے دار جھاڑی جو جھکی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے نے کانٹے دار جھاڑی پکڑ کے پاسے تے جا ہٹائیے رستہ صاف چنگی تا اللہ نو یہ عمل اتنا پسند آیا رب العالمین بندے نے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث چا بنایا ایسا گواہی دے رستے بند کر کے خوش ہیں او حدیث پاک سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات اپنے حجرے وچ برتن دیکھن لگ گئیاں تھاں پھپے دیکھن لگ گئیاں کوئی کھاون پیون دی شے لب ونجے فرمیندے مینوں کوئی شے نہیں لبھی ایک تھاں تے برتانی چ مٹھی برابر جاؤ پے ہن میں جاؤ کڈھے جلدی جلدی پتھر دی چکی تے انہاں نوں پیٹھا تے جر ویلے میں پانی پایا ایک پیڑا تیار تھیے میں جلدی جلدی جاؤ دی روٹی پکائیے ایک روٹی تیار تھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف کھناون والے ہن میں انتظار وچ ہوں ایک جاؤ دی روٹی رکھ کے میں بہ گیا آپ ایک لقمہ بھی نہیں چکھا حضور تشریف کھناسن یا جاؤ دی روٹی آپ دے سامنے پیش کرے ساں میں سبق روک چھوڑا ہے یہ ہن میں منت کرے گا سارے دوستاں دی میں چھوٹا توارے تو وڈے ہو بزرگو ایک امانت ہے میری ماما بھیڑا تک یہ امانت پہنچا چھوڑا ہے تیری ہن میں گل سنا من لگا یہ امانت ہے دوستاں تک جلسہ مکے واز مکے میری ماما تے بھیڑا تو ضرور گل سنا من یہ میں سبق روک چھوڑا ہے مدینہ طیبہ وچ ایک مکان دے اندر مسلمان صحابیات بیبیاں جمع تھیاں مسلمان بیبیاں کھڑگیاں جتنے بھی نیک عمل ہن سارا دا ثواب سدے مرد گھن گئے وہ کی میں بھائی وہ میں نے انگلیاں دیکھنیاں نظر میں جو کرے سارے دوست مسلمان بیبیاں کھڑگیاں سدے مرد حضرات جماعت نال نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف وچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں ایک نماز مسجد نبوی پڑھو 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 نماز دا ثواب تیسری روایت ایک نماز پڑھو 50000 نمازاں دا ثواب جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب تے بعد آمنہ بلال
ایڈا کیدا میرے اکابرین دا کیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا ایمان اللہ نہ پیدا کیتا ہے نہ قیامت ہونی پیدا کرنا ہے بیبیاں کھن لگیاں اساں دا محروم ہیں ابا چاچا ماما رشتہ دار مرد آپ دے پیچھو جماعت نال نمازاں پڑھنے مسجد نبوی شریف وچ تے نمبر 2 جمعے دی نماز بھی حضور صحیح دے پیچھو پڑھنے مسجد نبوی وچ اے تاں 5 جماعت 5 ٹائم دی نماز نال بھی ثواب زیادہ تے نمبر 3 سارے مرد جنازہ ادا کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امامتی وچ آپ نے فرمایا مسلمان ایماندار میں مسلمان بندے دا جنازہ پڑھے اللہ دی رضا واسطے اللہ جنازے پڑھن والے کو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جڑا میت دے دفن تک نال راوے اس نو 2 قرات دا اللہ ثواب دے دے صحابہ کی دی حضرت جنازہ پڑھو ایک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب قرات کی ریشہ ہے آپ نے فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی بڑا بنایا عورتوں کھن گیا سادہ محروم ہے نمبر 4 سارے مرد حج کر کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نمبر 5 عمرہ کر کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے نمبر 6 سارے مرد جہاد دے سفر تے میں ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیادت وچ اے میرے سامنے یارواں پڑھا تے سورت دا نام ہے سورۃ التوبہ فرمایا ذالک بانہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين آیت نمبر 120 یارواں پارا سورۃ التوبہ جہاد دے سفر وچ مجاہد نو بھوک لگی ہے تمنے کی لکھی گئی ترہ لگی ہے تمنے کی لکھی گئی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے بھوک تے تاستا غیر اختیاری شے ہے اپنے واسی کی نہیں ہوندی غیر اختیاری اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہے تامینے کی لکھی گئی ہے کنڈا پڑی ہے نیکی لکھی گئی ہے مجاہد جتنے زمین تے قدم رکھے دے نیکی لکھی دیئے دشمن تو ہتھیار کھسے دے تے نیکی لکھی دیئے بیبیاں کھڑویاں اساں تائیں ثواب تو محروم ہیں میری انگلیاں دیکھو تو سارے دوست سر چوائے ذرا نظرہ میں روک رہے ہیں با جماعت نماز دا ثواب نمبر 2 جمعے دا ثواب نمبر 3 جنازے دا ثواب نمبر 4 عمرہ نمبر 5 حج نمبر 6 جہاد سارا ثواب دا مرد گھن گئے اساں بیبیاں دے حصے وچ کرا ثواب آیا ہے آپ نال گل کرو گل کون کرے بھائی ان کہندی جراتی نہیں تھی دی پئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرے بی بی اسماء جی اوئے بھی چاہی بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار ہے عقل مند بی بی ہے مہربانی کرنا تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ گل کر بی بی اسماء پہنچی آپ دی خدمت وچ حضرت اساں عورتاں دا پریشان ہے کہ گل خیر ہوے کی معاملہ ہے خیر تو ہے حضرت ساریاں بیبیاں فلاں مکانی جمع بیٹھیاں سارا ثواب تک مرد گھن گئے تاکہ سنائیاں بی بی اسماء نے چیزاں نماز جمعہ جنازہ عمرہ حج جہاد اساں بیبیاں دی صدقہ ثواب آیا ہے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی وان کے ساریاں بیبیاں تے عورتوں کو میرا سنیہ چرے اسے ہکے جملے واسطے میں محنت کی تھی یہ میری ماما تے بھیڑا نو سناونا ہے آپ نے فرمایا مسلمان عورتوں کو وان کے رسا چاہ میری طرفوں تیری مسلمان بی بی خامت دی خدمت بھی کرے تے خامت دا آقا بھی منے اللہ انہا سارے دے کمال دا
سواب اس نو گھر بیٹھے عطا کر چھڑے دے سبحان اللہ سبق تے آؤ حضرت عائشہ نے جاؤں دی روٹی آپ دی خدمت پیش کرنے واسطے رکھی ہوئی آپ کھا دی نہیں اللہ دی شان حضور تشریف گھنے میں کو سردی لگی ہے کوئی بسترے کا انتظام کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے میں کو ٹھڑ لگی ہے حضرت عائشہ ذرا بسترہ بچھاویں آنا حضرت عائشہ فرمائے میں جلدی جلدی بسترہ بچھایا آپ نے سر مبارک رکھا آپ نو ندر آ گئی جاؤ دی روٹی حضور دے سامنے پیش کرن دا میں کو موقع ہی نہیں لگ سکا ساتھی تکڑے تھی ہوتا ہوں سویرے دا جلسہ شروع ہوئے ہی جملہ تدے سوچا ایماندار ساتھی وچے دسیسن اللہ ہی زمین کو گواہ چا بنا میں گنہگار تے سارے دوستاں بزرگاں دے حق کی تے بخشش دا ذریعہ بنا چاہے سوال جواب آپ تا ستے پین اللہ کیرے ویلے سمدھ ہے اللہ جواب میں نہ سننا چاہتا یہ کیرے ٹائم نہیں سمدھا اچھا میں سبق روک چھوڑا ہے یہ مانے اللہ تے اللہ دے محبوب کوئی فرق کو نہیں قرآن دا ایک مستقل موضوع ہے الفرق بین الخالق والمخلوق تریجا پارا سورت نام سورت البقرہ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم آیت الکرسی تیسرا پارا پہلا صفحہ اللہ نیدر تو بھی پاک تے اباسی تو بھی پاک یہ حوالہ ہے ساتھی میرے بھی خیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ہی چاہ گئے حضرت ایک سر سوال ہے پوچھو حال ینام ربک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرماؤ تواڈے رب کو بھی نیدراں دی ہے کہ نہیں اتقوا اللہ تو ڈرو بھائی اتقوا اللہ ایک کیڑے سوال شروع کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلالی پیغمبران ایک سوال ہے آکھنا کہ حضرت اساں دل دی تسلی چاہنے ہیں رب کو بھی نیدراں دی ہے کہ نہیں رب کائنات فرمایا میں نے کلیم اس سوال کا جواب تواڈے ذمہ نہیں میں عام جواب دیونا ہے تواڈے ذریعے رات دے ٹائم جر ویلے اپنے سارے معمولات تو فارغ تھی ونجو تو پانی دے پیالے چ بھرے شیشے دے تے بھر کے کھڑو منے یا تیری ڈیوٹی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمولات تو فارغ تھی کہ تو شیشے دے پانی دے پیالے بھر کے کھڑو گئے کتنے تک کھڑو میں نا تھکے نا ایک باری جھوٹا آیا ندر دا سنبھل گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں لاغا ہور قدرہ تھکیڑا جو ہے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جھوٹا آیا ہاتھ ہلا دوئے پیالے ڈٹھے فن کا سارتی سجاجتان شیشے دے دوئے پیالے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے پانی زمین تے بھی ٹیج گیا اللہ فرمائے میرے کلیم قوم امتی سوال کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں قوم دے سوال کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں اللہ کی میں اکھے توڑے تے ندر من لگی تو سادو شیشے دے پیالے میں نہیں سنبھال سکے میں اللہ زمین و آسمان نو کنٹرول کون کرے سی بابی سپارہ سورت انا سورت فاتر اے میرے سامنے بابی پارہ کھلا ہوئے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا قال ان زالتا سکہما من احد من بعدی آیت نمبر 41 ست آسمانوں بغیر ستونہ دے زمین نو پانی اتے کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے آسمان اپنی تھا چھوڑ دے میں زمین اپنی تھا تو ہٹ ونجے اللہ تو علاوہ کوئی بھی آسمان و زمین نو نہیں سنبھال سکدا حضور
ستے پہنے ساتھی میں روٹی کھاتا ہوں جو دی روٹی پئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نال بیٹھیاں گوانڈیاں دی بکری ٹر دے پھر دے حجرے دے اندر وڑائیے کو ساڑے علی پر تکلف مکان تہان نہیں آلہ بنگلے دے کوٹھیاں کچھا حجران ٹاڑ دا پردہ بکری اندر وڑی تے جاؤ دی روٹی مونج پا کے تے نس گئی حضرت عائشہ فرمائے میں تو بڑی بے قرار تھی اللہ یہ حکت روٹی ہے بیٹا بہ بجو مہربانی کرو اوہو فرمائے میں حرکت ہی نہیں کی تھی مت حضور دے ندرج فرق نہ آنے تھئی بڑی بے چینا حکت روٹی ہے میں بھی نہیں چکھی آواز سے رکھی بکری گھن کے گئی لاغا قدرے حضور نو جاگ آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے والے پاسے ٹوری صبر 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 حوصلہ صبر صبر آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کیرے پاسے میں دی پائی خیر نہ پریشان نظر آ دی پائی چیر ویلے ہوئے لازہ پہلے میں آیا ہم کوئی پریشانی نہیں تیرے خیر تاہی ایک گل ہے 2 منٹ دیوا تا جاگوا تا میں حوالہ کھولا نماز رل کے پڑھ سو انشاءاللہ چند منٹ اللہ دے مامون ستے بین زمین دے اتے میں وفات دی گل نہ بیٹھا کریں دا ستے بین نیندر دی حالات زمین دے اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے وچ تے بہت روٹی بکری چاہ کے مال پئیے نس پئیے سمن والے حبیب کبریانو پتہ نہیں لگا مویا کو ہر شہدہ پتہ ہے کمال نہ ہو گئی ہائے یہ میرے سامنے 15واں پارہ چاہی غلط نہ سوچا زمین گواہ بن منجے یوم ازن تو حدث و اخبار رہا زمین دہاڑے قیامت دے گوائیاں دے سی قرآن سچے نہیں ڈھلا میں نہ سننا چاہتا قرآن سچے اللہ دا قرآن حق کے 15واں پارہ سورت گانا ہے سورت القعبہ بعد ذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا ایک قافلے بیان الکمال اللہ فرماتے ہیں میں اللہ دی قدرت میرا کمال ہے 309 سال بعد میں آپ ولیاں جگایا یہ ولی زمین دے تلے نن زمین دے اتے ہانا موت نہیں ندر دی حالات امیر سے بول پہ کانا قائدم منہم کم لبستم میری جماعت دے ساتھی آؤ اتھا بنو خارج کتنا ٹائم گزر گیا ہے قالو لبسنا یومن او بعض یوم ترے بندے وچو بول پہ ہیک دی گزراؤ سی نا 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 او بمانا بل اللہ جلے سمایا ہے 9 بجے دا ٹائم ہے اللہ اٹھایا ندر تم تاتی گر تھئی کھڑوتی ہے آنکھا لگے پوری دیوار بھی نہیں بڑھنی چند گھنٹے سن تھا گزرے نا باقی تے بلی بول پہ انہا 27 چوں قالو ربکم عالم بما لبستم چھوڑو یار 1 گھنٹہ 2 4 1 دیوار اللہ کو چنگا پتہ ہے کتنی دیر ٹھہرے ہو زمین دے اتے ہی نا ندر دی حالات اللہ دے ولی ہی نا اپنے سمبر دے ٹائم دا پتہ نہیں 309 سالہ بدل کر جے پرندے بول دے رہے بارشاں تھیاں گرمی سردی خدائیں بہارے نی آیا تے نی گیا رات ہی ترات گئی نی دی روشنی رات اندھیرا ہے سمن والے ولیاں نو اپنا ہی پتہ نہیں کیرے پاسے ویدی بھئی حضرت بکری ہے جو دی روٹی چاہ کے مل پئیے ہکا در صبر گل سنی وائیں اسے جملے واسے میں محنت کی تھی اب آپ دل دی کھڑکیاں کھلائے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکریاں دی عادت ہوندی ہے
تھوڑی جئی شے کھادی تے باقی چھوڑ دیتی دوجے پاسے منہ مارنا شروع کر دیتا یہ بکری تھوڑی جئی روٹی کھادی ہوئے باقی بچی ہوئی بلا گھدیاں میں کوئی حرام تا نہیں تھی گئی بکری بھی حلال تے روٹی بھی حلال بچ گئی ہوئے تا وہ روٹی بلا واپس گھدیاں میں تے جے کر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے خیرے میں آمنا دلال فاقہ برداشت کر گھنسان لیکن جیرے بکری دے مالکن گوانڈھی انہاں نو زبان نال گلا بھی نہیں دیمنا معاف کرائے میاں علی پہلی عید نو 2 قتل تھے عید آلے دن چاند رات ایدی فیرنگ تھی ہے جو حقا بکا تھی گئے دوچھی نو وقت قتل تریچھی نو وقت تھی ہے ہائے ساڑھا ماحول ہوندہ اساں کھڑائی بکری نو پھیرنا جرے دوست میڈیا نال متعلق کو چند مہینے پہلے سندھ دے اندر اٹھنی بڑھ گئی ہے زمیندار دی راڑی ظالمہ لت کب چھوڑی کراچی کھن گئے اٹھنی نوں تے مصنوعی لتاں پہ لینے تے او بیچاری چیختی بیٹھی ہے چلاندی بیٹھی ہے بے زبان حضرات بزرگ تشریف فرمائیں میں تا چھوٹا جڑا معمولی طالب علم خوشا چینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندے نے باغ لائے زمین دے اندر فصل کاش کیتی ہے جنگلی پرندے آگے کوئی دانے چگ گئے کوئی ڈنگر جانور بڑھ گئے تے کچھ بھی چوکھا گئے آپ نے فرمایا مالک ناراض نہ تھی وے رب العالمین مالک دے نام یا مالی چ صدقے دا ثواب لکھوا چھوڑے دے آپ نے فرمایا خیرے گوانڈیاں نو گلا نہیں دیونا یہ سبق شروع کیتا ہم من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلا یوز جارا اللہ تے قیامت رو منن والا بندہ ہے پڑوسی نو تکلیف نہ دیوے تے نمبر 3 من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت آپ نے فرمایا اللہ تے قیامت نال بندے دا ایمان ہے زبان نال گل کرے تا چنگی گل کرے یہ چنگی گل زبان نال نہیں کر سکتا تا خاموشی اختیار کیتی رکھے تفصیل بڑی ہے اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سارے میزبان دوستاں واسطے دعا کرنا رانا صاحبان کتنی سونی محفل سجائی نے سارے علماء کرام جنہاں بیان فرمایا جنہاں سرپرستی کی تھی اللہ کریم اے محنت اے کوشش تساں دوستاں دا جذبہ ساری حاضری مل بہ کے اللہ بیان کرنا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے تواڈے سارے جتنے بیمار ان گھراں وچ ان ہسپتالاں وچ ان اللہ سارے بیمار نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ جو پریشان حال لوگ ان انہاں دیاں پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما جنہیں احباب دنیا تو ٹر گئے اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرما اور خلوص دل نال دعا فرماؤ چا سارے دوست احباب اللہ سارا خاتمہ ایمان تے کرے چا اللہ خاتمہ توحید تے کرے برے خاتمے تو اللہ محفوظ رکھے دہاڑے قیامت دے اللہ اپنے محبوب دی شفاعت جو حصہ نصیب فرماوے اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ملک نو اندرونی بیرونی دشمنوں تو بڑے خطرات لاحق ہیں میں بڑی دور تک ایران دی بارڈر تک گیا ماشکیل برامچا تفتان اللہ دی قسم سنگلاخ پہاڑاں دے وچ ساڈے محافظ جڑے ہن پاکستان دے اداراں دے کڑکدیاں دھوپاں وچ تے سنگلاخ چٹاناں دے اندر ملک قوم دی حفاظت واسطے پہرے دے کھلوتے اساں حیران ہو گئے ہن قربانیاں پیش پہ کرے دے اداراں دے لوگ میں دل دی گہرائیاں نال دعا ہوں اللہ سارے ملک تے قوم دی حفاظت فرما ساری عزت جان مال رزق اولاد دی حفاظت فرما ملک دی خاطر قوم دی خاطر جڑے قربانیاں تے جان دے نذرانے پیش پہ کرے نے اللہ انہاں دیاں قربانیاں منظور فرما شہیداں نو اعلی درجات نال مالا مال فرما تے دشمناں دیاں ساریاں سازشاں ملک اور قوم دے خلاف ناکام کر ہندوستان دے اندر حالات دیکھو سانو تے قدر ہی کوئی نہیں نا ملک دی ہندوستان دے اندر کتھی لگ رہے
ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، نمازاں پڑھن دی اجازت نہیں، باہر عید باہر نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں کو اگ لگائی ویندی پئی ہے، مسلمان گاجر تے مولیاں کو ہندو کٹے دے پین، اتنا تو ساری ہر شے محفوظ ہے جو ملک اللہ کریم سانو لے چھوڑا ہے بہت بڑے انعام دے طور تے۔ اللہ ملک و قوم دی حفاظت فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔